بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومن کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ہم مختلف بہانوں سے، کبھی پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے، کبھی مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، اور کبھی کس وجہ سے ہمارا دھیان مخلوق میں اتنا زیادہ لگا ہوتا ہے کہ ہمارا رجوع اللہ سے ہو نہیں پاتا، اور ہم پہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارا رجوع اللہ سے کیوں نہیں بن پا رہا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ہماری شخصیت ایک اسٹیٹ پہ چل نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ہم نے ایک ہی وقت میں بہت نیک بننا ہے، اور ہم نے ایک ہی وقت میں طارق جمیل صاحب بن جانا ہے اور ان کی طرح نصیحتیں کرنا شروع کر دینی ہے۔ ایک وقت میں ہم نے ایسا برا بن جانا ہے کہ بس خواہشات نفس کے علاوہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں اور اسی طرح کی چیزوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت میں ہم نے اچانک سے کنجوس بن جانا ہے، اور ایک چیز کے بارے میں ہم نے انتہائی عیاش بن جانا ہے، انتہائی خرچ کرنے والا بن جانا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی معلومات کے ذریعے سے دوسرے کو متاثر کر دوں، جو باتیں مجھے پتہ ہے وہ میں جلدی سے سامنے والے کو بتا دوں، اور زبان رکتی نہیں ہے۔ میرے جو تاثرات ہیں وہ میں جلدی سے کسی نہ کسی کے آگے ظاہر کر دوں، ورنہ پتہ نہیں دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہم ایک اسٹیٹ پہ چل نہیں پاتے، ایک طریقے سے اپنی زندگی گزار نہیں پاتے، اور ہر چیز کا افیکٹ اپنے اوپر اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ اسی سوچ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو قیامت آ گئی، اب تو مصیبت آ گئی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابھی جو ریسنٹلی دنیا کے حالات ہیں، ایران پہ اٹیک ہے، اور پھر ایران جو رسپونڈ کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک شوشہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیچھے گھنٹوں ٹویٹر پہ لگے رہیں گے، گھنٹوں یوٹیوب پہ لگے رہیں گے، گھنٹوں انسٹاگرام پہ لگے رہیں گے، اور پھر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی بیمار کر لیں گے، اپنے آپ کو بھی بیمار کریں گے، بچوں کو بھی بیمار کریں گے، غصہ کریں گے، وہ سب چیزیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیلی بیسس پہ بدلی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی سے ہم ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں نیک نہیں بننے دیتی، یہ چیز ہمیں اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کے ایٹریبیوٹس اتنے کلیئر ہوتے ہیں، اس کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے کہ مجھے مشن پہ رہنا ہے اور اپنے مشن پہ کام کرنا ہے۔ جب انسان ایک مشن پہ ہوتا ہے تو پھر اپنے مشن پہ فوکس کرتا ہے۔ ہمارے سامنے زندگی کے اندر، ہماری زندگی میں وہ مشن ہمیں کلیئر نہیں ہوتا، وہ معاملات ہمیں کلیئر نہیں ہوتے۔ چنانچہ رمضان میں اپنے اوپر ایک امبیشن بنائیے، ایک ترتیب بنائیے کہ مجھے رمضان اس طریقے سے چلا کے رہنا ہے۔ اب اس کے سامنے چاہے کس طرح کے حالات آئیں، چاہے کس طرح کی پریشانیاں آئیں، چاہے کس نوعیت کے لوگ آئیں، چاہے میرے اوپر کتنی مصیبتیں آ جائیں، فائنانس کا مسئلہ ہو جائے یا کس چیز کا مسئلہ ہو جائے، مجھے اپنی لائف کو اس مشن پہ رکھنا ہے جو مشن میں نے رمضان سے پہلے طے کیا تھا، اور رمضان میں میں نے طے کیا ہوا ہے، رمضان میں میں نے سوچا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی کسی سوچ کے ذریعے سے، اپنے اوپر کسی آئی ہوئی پریشانی کے ذریعے سے ہم اس چیز کو چھوڑ دیں۔ بطور مثال، اچانک سے اسپتال جانا پڑ گیا، اب یہ اچانک سے اسپتال کے آگے سارے معمولات خراب ہو گئے، کوئی شخص بیمار ہو گیا تو سارے معمولات بکھر کے رہ گئے، نہ تلاوت رہی، نہ روزہ رہا، نہ دیگر کسی بھی طرح کے اعمال رہے۔ اب یہ تو اچانک سے وہ چیزیں ہیں جو کہ آفت بن کے ہمارے اوپر ٹوٹی ہیں، لیکن جب ہم اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کسی مشن پہ نہیں ہوتے، تو ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ بطور مثال، آج دل نہیں کر رہا، جناب اعمال چھوڑ دیے، آج سستی ہو رہی ہے، اعمال چھوڑ دیے، آج ہلکا سا سر میں بوجھ ہے۔ ہمارے استاد جی سے نے پوچھا، ہمارے استاد جی نے کہا کہ ہاں میاں بڑے اداس بیٹھے ہو، تو میں نے کہا استاد جی چھٹی چاہیے، تو کہا میاں کیوں چھٹی چاہیے تم؟ کہا کچھ تھوڑا سا سر میں درد ہے۔
تو اس نے فرمایا کچھ یہ حرف تقلیل ہے، تھوڑا یہ بھی حرف تقلیل ہے، اور سا وہ بھی حرف تقلیل ہے، کچھ، تھوڑا، سا، تین تین آپ نے حرف تقلیل استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد درد کو بولا ہے، تو وہ تھا ہی کتنا جو تھوڑا سا تھا، اور پھر کچھ تھوڑا سا تھا۔ تو بھائی اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ پہ رکھیے، ایک مشن پہ رکھیے کہ اللہ کا قرب لینا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر اللہ کرنا ہے، اتنی دعائیں تو میں نے کرنی ہے۔ اس کو آپ ایک مشن کے طور پہ لیجئے۔ حالات حاضرہ جائیں، حالات حاضرہ والے، حالات حاضرہ کو جانے، حالات حاضرہ والے۔ ایک بندہ ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہے، جی حکومت تبدیل ہونے والی ہے، اور جناب پورا دن اس پہ سکرولنگ چلے گی، اور ٹویٹر کے اوپر پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، ٹرینڈ چلتا ہے، وہ ہیش ٹیگ چلتا ہے ٹویٹر کے اوپر، یہ اور وہ، جناب کیا ہے جی، جی وہ ہم فلاں کو فالو کر رہے ہیں، اس نے ہیش ٹیگ چلایا ہے، اب ہمیں اس کو چلانا ہے۔ یہ تجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے بھائی، میرے پیارے بھائی، تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کے ایک طرف ہوئے پڑے ہو؟ ارے بھائی وہ ٹویٹر ہینڈلر نے آپ کی زندگی کو نہیں چلانا، آپ کو خود چلانا۔ ارے نہیں، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے بھئی آپ اللہ کے رسول کو تو فالو کر نہیں رہے، اور ادھر ادھر کی چیزوں کو فالو کر رہے ہو، یعنی آپ ایک مشن پر نہیں ہو۔ اپنے آپ کو مشن پہ رکھیے، اپنے اعمال کو چارٹس کے مطابق بنائیے، اپنے اعمال میں طاقت لائیے، رجوع اللہ بڑھائیے۔ اللہ کی طرف رجوع بہت زیادہ ضروری ہے۔ یقین کیجئے میں نے آج مسجد میں بھی یہی بات کی ہے، وہ بھی بیان آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج آپ سے بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں، ایسا میں کم کرتا ہوں، لیکن بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ بھائی یہ دنیا کی ریت چلتی آئی ہے، ہمارا نفس ہمیں نفسانی چیزوں میں لگاتا ہے کہ بھئی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو فلاں چیز کیسے آئے گی، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں میں اتنے پیسے لگیں گے، اس کا یہ جو ہماری پلاننگ ہے نا، یہ ہماری پلاننگ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، اور پلاننگ ہماری ساری مادی چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ رجوع اللہ کیجئے، اللہ سے رجوع بڑھائیے۔ ہر زمانے اور ہر دور کے اندر یہ حالات رہے ہیں، حکومتوں نے مہنگائیاں بڑھائی ہیں، حکومت نے یہ معاملات کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوئی۔ زمانہ طالب علمی کے اندر کچھ مسائل تھے، ان مسائل کے اوپر میں ایک میگزین ایڈیٹر تھا اس وقت، اور تقریباً 2000 طلبہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اور میں ماہانہ پھر اس طریقے پہلے ہم جداریاں نکالتے تھے، یعنی وہ میگزین نکالتے تھے جو ہم دیوار پہ لگاتے تھے، ہفتہ وار، مہینہ وار، اس میں کہانیاں، مضامین، علمی مباحث وہ سب لکھا کرتے تھے۔ اور چنانچہ جو اسٹوڈنٹ ایشوز ہوتے ہیں مدرسہ ہاسٹل کے اندر، ان چیزوں کو میں لکھتا تھا، اساتذہ سے مشورہ کر کے لکھواتا تھا، پھر اس کو میگزین بنایا، وہ میگزین چلا ماشاءاللہ 3 سال تک وہ چلایا ہم لوگوں نے۔ اس میں بہت کچھ لکھنا لکھانا، سیکھنا سکھانا، یہ بہت کچھ ہوا، اور یعنی 3 سال وہ میگزین چلا، اس سے پہلے 2-3 سال تک ہم جداریاں چلاتے رہے۔ تو اس کے اندر کیا معاملات تھے، اس کے اندر اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کیا کرتے تھے، معاملات کیا کرتے تھے، جس میں بہت دفعہ جو ہمارے پرنسپل ہیں ان کی طرف سے جو کمیاں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے اوپر بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو جو ہمارے پرنسپل تھے وہ مجھے کئی مرتبہ گاڑی میں بٹھا کے کبھی ادھر لے کے گئے، کبھی ادھر لے کے گئے، وہ بڑی شخصیت ہے، ان کا انٹرویو لینے کے لیے چلے گئے، انڈیا کے کچھ علماء آئے، ان کا انٹرویو لینے کے لیے چلے گئے، تو یہ ہم کرتے رہے۔ جب میں نے بڑوں کو قریب سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو چھوٹے طلبہ ہیں ان کے مسائل کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ جب مدرسے سے فارغ ہوا اور پھر عملی میدان میں آیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ طلبہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کوئی بالکل چھوٹے چھوٹے سے مسائل، ان کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ وہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا کہ ہفتے میں 4 دفعہ
ٹینڈے پک رہے ہیں، 4 دفعہ کدو بن رہے ہیں، تو یہ تو بڑی طلبہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کھارا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں مل رہا، اور اس نوعیت کی چیزیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں لگی۔ اور پھر جب خود کام کرنا شروع کیا، طلبہ کو چلانا شروع کیا، کچھ فنڈز طلبہ میں ارینج کرنا شروع کیے، تو پھر تو اور بھی چیزیں سمجھ میں آنے لگی۔ تو انسان جیسے جیسے بڑی پوسٹ پہ آتا ہے ویسے ویسے اس کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی جو مسئلے ہیں نا، بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، ابھی جو مسئلے ہیں یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اگر کمپنی آپ کو فری پیٹرول دینا شروع کر دے تو سارا مسئلہ ختم۔ جی گروسری مہنگی ہوگی، کمپنی آپ کو کارڈ دے دے کہ اتنے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی آپ گروسری کر سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک، یہ مسئلے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جی، یہ مسئلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کسی کو کمپنی نہیں دیتی تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن میں ایک ہائپوتھیسس بتا رہا ہوں کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو کہ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ جس کا حل کبھی بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیا سے جا چکے ہیں، اب اعمال میں اعمال کی کمی ہو گئی ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ نمازوں کی کمی ہو گئی ہے نامہ اعمال میں، وہ کیسے پورا ہوگا؟ روزوں کی کمی ہو گئی ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ ذکر اللہ کی کمی ہو گئی ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ تلاوت قرآن کی کمی ہوگی ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہو گیا، اس لیے کہ وہاں جانے کی میرے پاس اوقات نہیں ہے، اعمال نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو حل ہی نہیں ہے نا بھائی، اب تو کوئی سولوشن نہیں رہا۔ جی ہاں، وہ اصل مسئلے مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ یہ سب عارضی وقتی مسئلے ہیں، اس پہ دھیان دیجئے، اس پہ فوکس کیجئے، اوقات کو ضائع نہ کریں ان فضولیات کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، اور جناب پیٹرول پڑ گیا تو یہ ہو گیا، عالمی طاقتوں نے یہ کر دیا، ایسا کر دیا، بس کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ رجوع اللہ بڑھائیے، رمضان اس کے لیے ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ ہم جناب ٹاک شوز کے اندر یہ سب کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔